کیا خان صاحب کی گندی آڈیوز فیک ہیں؟ کیا واقعی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے؟ کیا عمران ریاض خان کی طرف سے سامنے آنے والا سافٹ ویئر وائس اے آئی جو ہے وہ اس سے ہی خان صاحب کی فیک آڈیو بنائی گئی ہے؟ کیا کسی طریقے سے پی ٹی آئی ان آڈیوز کو فیک ثابت کر سکتی ہے؟ اور خان صاحب کے سیاسی کیریئر پہ ان آڈیوز سے کیا فرق پڑے گا؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی نے ابھی تک اتنی ترقی نہیں کی، اور میرے خیال میں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی میں اردو میں ایسا کام نہیں ہوا ابھی تک کہ خان صاحب کی آواز کو کاپی کیا جا سکے۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ایک اے آئی سافٹ ویئر ٹرین کرنا ہے جو کہ میں اپنی آواز میں بولوں اور اسے وہ خان صاحب کی آواز میں کنورٹ کر دے، تو ایک ایسا ماڈل ٹرین ہوگا کہ جو کہ دونوں کی آوازوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہو۔ میری آواز کا بھی بڑا زبردست بڑا وائس سیمپل ہونا چاہیے، اور خان صاحب کی آواز کا بھی ایک زبردست، خاص طور پہ خان صاحب کی وائس کا ایک زبردست سیمپل ہونا چاہیے، جو کہ اویلیبل ضرور ہے۔ مگر خان صاحب کا نہ صرف ایکسنٹ کاپی کرنا ہے، ان کے پازز کاپی کرنے ہیں، ان کی ایموشنل سٹیٹ کاپی کرنی ہے۔ اور جو اے آئی کے سافٹ ویئر ابھی وائس جنریٹرز ہیں، میری نظر سے ابھی تک کوئی ایسا نہیں گزرا۔ میں اسپیچ لو وغیرہ دیکھ چکا ہوں پراپرلی، اس کے علاوہ کچھ اور ایسے سافٹ ویئرز دیکھ چکا ہوں جن کے اندر ٹیکسٹ ٹو وائس جنریٹرز جو ہیں وہی ابھی پراپرلی ایسے ساؤنڈ نہیں کرتے۔ بہت سی یوٹیوب پہ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جن میں ٹیکسٹ ٹو وائس جنریٹر یوز کیا گیا ہوتا ہے، مگر میرے کان ہمیشہ یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیکسٹ ٹو وائس جنریٹر یوز ہوا۔ کئی بڑے بڑے انگلش کے چینلز ایسے ہیں جو کہ ٹیکسٹ ٹو وائس جنریٹر ہی یوز کرتے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ وہ کس ملک کے لوگ ہیں جو کہ ٹیکسٹ ٹو وائس جنریٹر یوز کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی وائسز کے ذریعے کام کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک بندے کی وائس کو ٹرین کرنا ایک علیحدہ بات ہے، مگر اس سے پہلے ایک اور سٹیپ کرنا ہوتا ہے کہ کسی لینگویج کے لیے ٹرین کرنا ہوتا ہے۔ تو اردو میں ابھی تک آٹومیٹک یا پھر جس کو آپ کہیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وائس جنریشن کا کام ابھی کتنا ہوا ہے، یہ اتنا کوئی زبردست نہیں ہوا ابھی تک۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے اے آئی کے ذریعے کسی کی ڈیپ فیک بنائے تو کیا اس کا فورینزک انالیسس جو ڈیجیٹل فورینزک انالیسس ہے وہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ریئل وائس جو ہوگی اور جو جنریٹڈ وائس ہوگی ان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جنریٹڈ وائس کے اندر آپ کو کوئی نوائز، کوئی اونچ نیچ، کوئی ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، اور آرام سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریئل وائس نہیں ہے، یہ ایک جنریٹڈ وائس ہے، اور اس کے اندر تو کوئی نوائز بھی نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی غلطی کا احتمال 0% بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاں کچھ ایسے بھی ہو سکتی ہے ڈیپ فیک ٹرین کے وہ ایسا کر سکتا ہے، مگر خان صاحب کی تقریباً 20 منٹ کی آڈیو فوٹیج جو ہے وہ باہر آئی ہے، اور آئی تھنک کہ آپ اگر ایک ڈیپ فیک بنائی ہوئی آڈیو کو سننا شروع کریں تو شاید آپ کو پہلے 30 سیکنڈ کے اندر ہی کوئی ایسا کلو مل جائے جو عمران خان صاحب کو بندہ خود جانتا ہوگا، اس سے کوئی ایسا کلو ضرور مل جائے گا جس سے اسے پتہ لگ جائے گا یہ خان صاحب نہیں ہے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں خان صاحب کی بیسٹ سے بیسٹ میمکری کرنے والا شخص بھی جب کسی ایسے بندے کے سامنے بات کرے گا جو خان صاحب کو کلوزلی جانتا ہوگا، وہ خان صاحب کہ وہ پہچان جائے گا کہ یہ خان نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ میری کوئی کتنی بیسٹ میمکری کرتا ہو وہ میرے آس پاس کے لوگوں کے سامنے نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ڈیپ فیک کسی نے بنا دی ہے اور یہ کوئی جیمز بانڈ کی فلم چل رہی ہے اور عمران ریاض خان کمپیوٹر لے کے بیٹھ گیا اور جی وائس اے آئی کا سافٹ ویئر ہے اور جی میں نے مارگن فری مین کی میاں دے نعرے وجن گے کا بنا کے جو ہے وہ دکھا دیا اور لوگ جو ہے وہ اس کو مان جائیں گے۔ یہ کوئی جیمز بانڈ کی مووی نہیں ہے، یہ بیٹ مین نہیں چل رہی جس میں مارگن فری مین تھا اور اس کی آواز جنریٹ کر دی۔ یہ ریئل دنیا ہے، اس میں ایسے نہیں ہوتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جس اے آئی سافٹ ویئر کا یہ دکھا رہے ہیں نا، یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں نا اے آئی والی، یہ جب آپ کو کچھ بیچتی، یہ جو کمپنیز جب بیچتی ہیں نا اپنا سافٹ ویئر کسی کو، تو جو انہوں نے ویب سائٹ پہ سیمپلز لگائے ہوتے ہیں نا، جیسے انہوں نے ویب سائٹ سے مارگن فری مین کا سیمپل کاپی کیا، انہوں نے بڑا ہی اچھا مارگن فری مین کا سیمپل ٹرین کیا ہوگا، اسی لیے انہوں نے وہ لگا دیا۔ اب کیا خان صاحب کا سیمپل اتنا اچھا ٹرین ہو سکتا ہے؟ اسپیشلی جب خان صاحب تو اردو بول رہے ہیں بھائی، اور خان صاحب اردو میں عشق مشوقی کی باتیں کر رہے ہیں اور بہت سے ایسے ایکسپریشن دے رہے ہیں جو کہ لوگ شاید فون سیکس والی کالز میں ہی دیتے ہیں صرف اور صرف۔
تو کیا ان کے اوپر بھی ٹرین کیا جا سکتا ہے اتنے آرام سے؟ تو میرے خیال میں یہ بات بڑی فار فیچڈ ہے، اتنا کچھ ابھی ہوا نہیں ہے، اور کوئی اے آئی ایکسپرٹ بھی انہوں نے سامنے نہیں لایا۔ پی ٹی آئی کا بیسٹ اے آئی ایکسپرٹ صاحب جو ہیں وہ عمران ریاض خان صاحب ہی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ اے آئی کے کیا ایکسپرٹ، وہ آئی کے بھی ایکسپرٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اچھے طریقے سے اس بات کا پتہ ہے۔ تو کیا آپ کسی طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ وائسز ہیں جو کہ 20 منٹ کی آڈیوز میں سامنے آئی ہیں؟ تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا مجھے نہیں لگتا، اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ آڈیوز اور اگر کسی اور فیک طریقے سے بنائی ہوں تو وہ کیسے بنائی جا سکتی ہیں؟ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ مختلف آواز میں سے خان صاحب کی کہی ہوئی باتوں میں سے، ان کی تقریروں میں سے سنپٹس کاٹے جائیں، ایک ایک ورڈ کو جوڑ کے ایک کلپ بنایا جائے، وہ بھی پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر اس کا وائس کا صرف اور صرف اسے کہ وائس ایڈیٹنگ سافٹ ویئر جیسے ایڈوبی آڈیشن ہوتا ہے یا اوڈیسٹی ہوتا ہے اس کے اندر ڈالا جائے تو آپ ویو فارم کو دیکھ کے اندازہ آپ کو لگ جاتا ہے کہ مختلف کلپس فلاں جگہ سے اٹھا کے ان کو آپس میں جوڑا گیا ہے۔ میرے جیسے لوگ جو کہ کافی عرصے سے وائس ایڈیٹنگ کرتے ہیں اپنی آواز کی بار بار ویڈیوز بنانے کے لیے، وہ آرام سے دیکھ لیتے ہیں، اور بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ خان صاحب کی میں نے آڈیو ایسی ڈال کے دیکھی ہے، ایٹ لیسٹ مجھے تو کچھ ایسا نظر نہیں آیا، شاید کوئی جو بہت ایکسپرٹ بندہ ہوگا وائس کا شاید وہ کچھ دیکھ لے، مگر ابھی تک کوئی ایسا ایکسپرٹ سامنے نہیں آیا۔ اگر ہوگا تو جلدی سامنے آ جائے گا، اور مجھے آئی ہوپ کہ جلدی سامنے آ جائے جو بتائے کہ جی یہاں پہ یہ کلپ یہاں سے جوڑا گیا تھا۔ اور اس کو بتانا بڑا آسان ہوتا ہے کہ خان صاحب نے ایک جملہ اگر کسی جگہ بولا ہے، کدھر تم واپس نہیں آؤ گی، یہ بات اگر خان صاحب نے کسی تقریر میں بولی ہے تو کوئی بندہ وہاں سے بھی نکال کے دکھا سکتا ہے خان صاحب نے یہ تقریر فلاں جگہ پہ تقریر میں بولی تھی۔ اتنے فینس ہیں، اگر سارے لگ جائیں تو آرام سے مل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈیپ فیک ہے اور ڈیپ فیک بنائی گئی ہے تو اگر، اور جو عمران ریاض خان کا ڈیپ فیک سافٹ ویئر ہے وہ اتنا ہی زبردست ہے، اور مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے بن سکتا ہے، اور کوئی اور ڈیپ فیک سافٹ ویئر بھی وہ کہہ رہے ہیں اس سے اچھے بھی ہیں جو ہو سکتے ہیں، تو $100 خرچیں یا $200 خرچیں، میرے خیال ہے ڈیپ فیک والا سافٹ ویئر جو بنا ہوگا بڑی $10,000 کا ہوگا۔ پی ٹی آئی کا تو مطلب اتنے ملینز آف ڈالرز کی فنڈنگز آتی ہیں، تو کوئی ایک خرید لیں اور ایسا کریں کہ ایگزیکٹ انہی ورڈز میں کسی دوسرے شخص کی آڈیو نکال کے دکھائیں۔ ایک طرف وہی عائلہ ملک کی آواز اور دوسری طرف نواز شریف بول رہا ہے، دوسری طرف زرداری صاحب بول رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ باجوہ بول رہا ہے، افتخار محمد چودھری بول رہا ہے، پرویز مشرف بول رہا ہے، وہی باتیں اسی آواز میں اسی لہجے میں باتیں وہ کر رہا ہے۔ اگر تو عمران ریاض صاحب جو تھے وہ یہ دکھا دیتے تو یقیناً ہم سب کو یقین آ جاتا، اور ابھی بھی کر سکتے ہیں یہ۔ اگر ایسا کر دیتے ہیں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر تو کسی کو شک ہی نہیں رہے گا کہ اچھا ایگزیکٹلی وہی باتیں جو خان صاحب نے بولی تھی، جیسے فون سیکس ہو رہا ہے تو وہی باتیں اگر کسی اور کے منہ سے نکل رہی ہوں گی تو ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا وہ یار ایسی باتوں میں یقین نہ کرو، یہ تو فیکس ہیں بھائی، یہ تو اے آئی سے کیا گیا کام ہے۔ مگر ایسا نہیں ہو پائے گا کیونکہ بات یہاں تک کبھی پہنچی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اردو میں اے آئی وائس ٹریننگ کا کام میرے علم میں تو بالکل بھی نہیں ہے کہ کسی نے کیا ہوا ہے۔ اگر کسی نے کیا ہوا ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ کمپنی سامنے آنی چاہیے کہ کس نے کیا ہوا، کیونکہ جتنا بھی اے آئی وائس جنریشن کا کام ہو رہا ہے انگلش ہی میں ہو رہا ہے یا ویسٹ کیون لینگویجز میں ہو رہا ہے، جن کے اوپر کام جو ہے وہ مطلب کیا اسے کہتے ہیں، جن کے پاس ان کی بہت ضرورتیں ہیں۔ اور عام طور پہ ایکٹرز وغیرہ کی کیوں جنریٹ کی جاتی ہیں وائسز؟ کیونکہ ادھر ایزی ہوتا ہے، ان کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی ان کی ڈیپ فیک وائسز کی، کہ اگر مارگن فریمین نے کسی کو 2 دن دیے تھے ریکارڈنگ کے لیے اور کوئی بیچ میں غلطی ہو گئی ہے اسکرپٹ کا کوئی پورشن، تو کسی اور وائس ایکٹر کو بٹھائیں اور اس سے کروا لیں، اور پھر مارگن فریمین کو واپس پیسے دے کے منگوانا نہ پڑے، اور اس کی وائس میں ہی تھوڑی سی ریکارڈنگ وہ خود سے کر لیں اور اس کو اتنے پیسے نہ دینے پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے کیے جاتے ہیں، اور پھر بھی اس کے بعد بھی آڈیو ایڈیٹر کی ظاہری بات ہے ضرورت تو ہوگی، جو کہ آڈیو کو ایڈٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مگر کیا پی ٹی آئی، مطلب پہلے ابھی جو میں بات کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس موقع ہے، پی ٹی آئی بڑے آرام سے ان چیزوں کو غلط ثابت کر سکتی ہے۔ وہ طریقہ وہی ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی کہ زرداری کی، نواز شریف کی، باجوہ کی، مشرف کی، افتخار محمد چودھری کی، جسٹس جاوید اقبال کی، مطلب رانا ثناء اللہ کی، سب کی نکال دے، اس طرح کی سب گندی گندی باتیں کر رہے ہیں نکالی جائیں، ہفتے کی 10 آڈیوز پی ٹی آئی کی طرف سے آ جائیں، تو ہر کوئی کہے گا کہ یار سب کچھ ٹھیک ہے۔ مگر پی ٹی آئی خود کیسے جھوٹی ثابت ہو سکتی ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔
وہ ایسے ثابت ہو سکتی ہے کہ ایسی آڈیوز مزید باہر آتی رہیں، اور اگر مزید ایسی آڈیوز باہر آتی رہیں گی تو پھر کتنیوں کو کہیں گے کہ یہ ڈیپ فیک ہیں، جبکہ آپ خود ویسی ایک بھی ڈیپ فیک نہیں دے سکے کسی کو. تو پھر بات کھٹائی میں پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، پھر بات کھٹائی میں پڑ جائے گی اور پرابلمز اور بڑھنے لگیں گے. کیونکہ خان صاحب کے بارے میں صرف یہ نہیں ہے. ابھی دیکھیں، اس سے پہلے میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ خان صاحب کی ایسی آڈیوز بھی لیک ہوں گی. ہر طرف بات یہ تھی کہ وہ خان صاحب کی کوئی ویڈیو آ جائے گی. ٹھیک ہے، خان صاحب کی کوئی ویڈیو آ جائے گی، اور پتہ نہیں خان صاحب کی کبھی حامد میر کہتا ہے کہ ویڈیوز دیکھی ہیں، کبھی کوئی اور جرنلسٹ کہتا ہے کہ خان صاحب کی ویڈیوز دیکھی ہیں، کیسی کیسی ویڈیوز دیکھی ہیں، شرمناک ویڈیوز دیکھی ہیں، فلاں ہو گیا ڈھمکاں ہو گیا. تو ہمارے ذہن میں تو میرے تو ذہن میں تھا ہی نہیں کہ آڈیو نکلے گی پہلے، اور پتہ نہیں ابھی ویڈیو اگر آ گئی تو پھر کیا ہوگا. کیونکہ ویڈیو اگر آئی تو پھر پرابلم اور طرح کا بنے گا. ویڈیو کے اوپر لوگ پھر کانوں سے سن کے تو شاید لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ کانوں کے کچے بھی ہوتے ہیں، مگر ویڈیوز دیکھ کے بھی کیا لوگ پھر اسی شک میں مبتلا رہیں گے. یہ اب ایک بہت بڑا کوسچن ہے جو کہ وقت ہی بتائے گا. مگر اگر خان صاحب کی اکیلے کی آڈیو، ہم مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے خلاف ہوگی، باجوہ کی سازش ہوگی، جو مرضی کہہ لیں آپ، اور جو ہیں وہ نکال رہے ہیں خان صاحب کی ڈیپ فیکس اور فلاں ڈھمکاں. لیکن پی ٹی آئی کے پاس، پاکستان میں پی ٹی آئی کے پاس آئی ٹی کا سب سے بڑا سیل ہے. انٹرنیٹ ٹرولنگ ان کی جو آپ دیکھتے ہیں، جس طرح کی گالیاں یہ لوگوں کو دیتے ہیں اور جس طرح یہ لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ویسے تو ہم نے کوئی اور دیکھا نہیں ہے. تو آئی ٹی ایکسپرٹ ظاہری بات ہے ان کے پاس ہیں، تو تبھی یہ باٹس چلاتے ہیں اور فیک اکاؤنٹس چلاتے ہیں اور سارا سلسلہ ٹویٹس کو وائرل کرتے ہیں. فیس بک انہوں نے کیپچر کیا ہے. ٹک ٹاک آپ کھولیں تو ٹک ٹاک تک کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئی والوں نے چینل کھولے ہیں. یوٹیوب کے اوپر شارٹس کے چینلز جو صرف عمران خان کی ویڈیوز چلاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں. تو ٹیک سیوی لوگ ان کے پاس ہیں، تو چاہیں تو پھر یہ بھی اور کسی کی ڈیپ فیک آڈیوز نکال سکتے ہیں. تو پھر دیکھیں گے وہ ڈیپ فیک آڈیوز کیسی ہوں گی. اور ہم نے کچھ دیکھی بھی ہیں کہ جہاں پہ مریم نواز کا منہ کسی ڈانسنگ گرل کے اوپر لگا کے بڑے عرصے سے یہ ڈیپ فیکس ویسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان سے تو بن نہیں پائی آج تک. ٹھیک ہے، ہم تو بڑا پرانا دیکھتے آ رہے ہیں یہ، مگر ہوا کچھ نہیں. تو اگر کسی اور کی ایسی ڈیپ فیک وائس آڈیوز نہیں نکلتی، زرداری کی، نواز شریف کی، شہباز شریف کی، فلاں کی ڈھمکاں کی نہیں نکلتی، اور خان صاحب کی اور نکلتی آتی ہیں، تو پھر بھی یہ ثابت ہو جائے گا کہ خان صاحب کی آڈیوز جو ہیں وہ فیک نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب ہی پہلے دنیا کے پہلوٹے وہ لیڈر کیوں ہیں کہ جن کے لیے اس طرح کی ہائی ٹیک جن کے خلاف سازش کی گئی کہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے. اور خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ٹرمپ تھا جس کا کریکٹر ساری دنیا کو پتا تھا کہ وہ کیسا ہے، اور خان صاحب کا بھی ساری دنیا کو پتا کہ کیسا ہے. خان صاحب کیا پلے بوائے نہیں ہیں؟ نہیں رہے پلے بوائے. ہاں، خان صاحب پلے بوائے پوری زندگی رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، مگر خان صاحب جب تقریر کرنے چڑھتے ہیں تو ایّاکا نعبدو ایّاکا نستعین پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مدینے جاتے ہیں تو پاؤں میں جوتی نہیں پہنتے، عورتوں کو کہتے ہیں کہ عورتیں اگر ایسے کپڑے پہنیں گی مرد کوئی روبوٹ تو نہیں ہے. تو خان صاحب ساری باتیں اس طرح کی کرتے ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کو مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے. ویسے مجھے خان صاحب کی چاہے جو مرضی نکلے، کوئی ویڈیو بھی نکلا ہے، میرے جیسے بندے کو کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر خان صاحب جب منافقت کے لیول پہ فائز ہوں گے تو پھر ہمیں پرابلم ہے، پھر ہم بات کر رہے ہیں. مجھے خان صاحب کی پرسنالٹی سے، ذاتی زندگی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذاتی زندگی میں خان صاحب جو مرضی کریں، خان صاحب چاہے عائلہ ملک چاہے مراد سعید، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر جب خان صاحب منافقت کے لیول پہ فائز ہیں، یا خان صاحب ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں اور خان صاحب کسی خاتون کے ساتھ سو کے اس کو ٹھیکے دے رہے ہیں، اس کو کنسٹرکشن کے ٹھیکے اس کے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، تو تب پرابلم ہے. کیونکہ پھر خان صاحب ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جو کہ لیجٹمیٹلی کنسٹرکشن کے ٹھیکے گورنمنٹ سے لینا چاہتے ہیں، یا کانٹریکٹرز ہیں، وہ ان کے ساتھ خان صاحب زیادتی کر رہے ہیں. تو پھر خان صاحب کا پروب ہونا چاہیے، مگر پروب ہوگا نہیں. تو آخری کوسچن یہ تھا کہ کیا خان صاحب کو کہ سیاسی کیریئر کو اس وجہ سے کوئی نقصان ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کے سیاسی کیریئر کو ان آڈیوز سے، اور ایون کہ اگر کوئی ویڈیو بھی خان صاحب کی کوئی ایسی ویڈیو نہ باہر آئے جس کے اوپر پھر بعد میں ملا کو پروپیگنڈا کرنے کا صحیح طرح موقع نہ ملے، یعنی کہ بلڈنگوں سے گرانے والی بات نہ شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کو اس آڈیو سے کچھ ہونے لگا. اور ویڈیوز بھی ایون کہ پہلے کئیوں کی باہر آ چکی ہیں. پرویز رشید کی ایک ویڈیو آ گئی باہر، پھر وہ ایک اور حضرت تھے ان کی ویڈیو آ گئی، شیخ رشید کی تصویریں باہر آ گئی، ویڈیوز باہر آ گئی.
پہلے بہت کچھ ایسا ہو چکا ہے، لوگ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، اور آڈیو بھی یہاں سے سنی ہے یہاں سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے، یہ آپ بات یاد رکھیں، ہوگا کچھ نہیں۔ ہاں خان صاحب کو جو خطرہ ہے وہ فارن فنڈنگ کیس سے ہے، منی لانڈرنگ والا ملک ریاض کا جو کیس ہے اس سے ہے، ٹیرین وائٹ والا جو کیس اس ٹائم چل رہا ہے وہ اس سے ہو سکتا ہے خان صاحب کو خطرہ، اور خان صاحب کو سب سے بڑھ کے اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، کیونکہ خان صاحب نے جہاں جنگل میں رہ کے شیر سے بیر تو لے لیا ہوا ہے، اب وہ آگے سے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس سے خان صاحب کو خطرہ ہے، خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، پی ٹی آئی ٹوٹ جاتی ہے، اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ علیحدہ میٹرز ہیں، مگر کیا خان صاحب کے کیریئر پہ، کوئی سیاسی کیریئر پہ ان باتوں سے کچھ ہوگا تو نہیں ہوگا۔ آپ کو میں پہلے ہی بتا سکتا ہوں کہ یوتھیے کچھ ایسے ہیں جو کہ اس پہ تھوڑے تھوڑے نادم ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اندر سے بڑے ہی خوش نہیں یار، بس کیا کہیں گے، وہ خان صاحب جو ہیں وہ زبردست قسم کے پلے بوائے ہیں 70 سال کی عمر میں، کئی یوتھیے تو اس پہ واہ واہ کر رہے ہیں، تو اب کیا کہا جائے، ویسے آئی تھنک کہ یہ 4 دن کا ہلا گلا ہے، اس کے بعد لوگ بھول بھال جائیں گے۔ ہاں خان صاحب کو خطرات اور ہیں، اور خان صاحب کو ان پرابلمز جو ہیں وہ خطرناک پرابلم ہے، یہ کوئی خطرناک پرابلم نہیں ہے، یہ گزر جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، اسی عوام نے بھول جانا ہے، کسی کو یاد بھی نہیں ہونا کہ وہ جی وائس ڈیپ فیک بھی کوئی ہوتی ہے، وائس اے آئی بھی کوئی سافٹ ویئر تھا، کسی کو یاد نہیں ہونا، کسی کو وہ کیا اس کی عمران ریاض خان کی یہ والی ویڈیو بھی یاد نہیں ہونی، میری بھی یہ ویڈیو کسی کو یاد نہیں ہونی، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، جانے سے پہلے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، آپ مجھے پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کیسی ویڈیو لگی، اچھی لگی تو ضرور بتائیے گا، بری لگی پھر تو لازمی کومنٹ باکس میں بتا کے جائیے گا کہ آپ کو میری کس بات سے اختلاف ہے، کیوں اختلاف ہے، آپ کو یہ باتیں سن کے غصہ آیا تو کتنا آیا، ضرور اس کا اظہار کر کے کومنٹ باکس میں جائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے نہیں اجازت، آداب۔